شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کو اعضائے وضو پوچھنے پر کیا ثواب وضو کا چلا جاتا ہے، یہ سوال ہوا۔ اس پہ آپ نے ایک تفصیلی فتویٰ تحریر فرمایا جس میں آپ نے بڑے ہیرے و موتی عطا فرمائے، اور پھر جنہوں نے اسے رومال کے ساتھ صاف کرنے کو مکروہ فرمایا ان کا بھی تعاقب کیا، اور بڑے احسن طریقے سے دلائل دے کر اس کا رد فرمایا، اور اس کو واضح فرمایا کہ رومال سے صاف کرنا مکروہ نہیں ہے، مستحب کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت ہو تو پھر اس کی بھی وضاحت ہم نے اعلیٰ نے جو فرمائی وہ ہم نے آگے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو وہ اس کا نام اعلیٰ نے رکھا تنویر القندیلی فی احکام المندیلی، یعنی قندیل کی روشنی رومال کے احکام کے بیان میں۔ تو جو بندہ اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کو کتنا نوازا، خاص کر کے علماء۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت یہ گفتگو فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اور یہ صحیحین میں موجود ہے کہ وہ رومال لے کر آئی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال نہیں لیا، ہاتھ سے ہی پانی صاف فرما دیا۔ تو اس پہ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ نفیس حدیث جو ہے یہ تو پانی کے صاف کرنے کے جواز کی دلیل ہے کہ وضو کا پانی ہو اور یہ غسل کا پانی ہو تو اس کو صاف کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کپڑا لائے تو آپ نے کپڑا نہیں دیا لیکن ہاتھ سے صاف کیا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں ہاتھ سے پانی صاف کرنا ایسی ہے جیسے کپڑے سے صاف کرنا ہے، فرق کوئی نہیں، مسئلہ کیا ہے صاف ہی کرنا ہے نا، آپ کپڑے سے صاف کر لیں یا ہاتھ سے صاف کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو ہاتھ کے صاف کرنے میں یا کپڑے صاف کرنے میں مقصد یہ کیا ہے ہاتھ سے بھی پانی صاف ہوتا ہے اور کپڑے سے بھی پانی ہی صاف ہوتا ہے۔ اس پہ اعلیٰ عظیم مرتبت فرماتے ہیں کہ امام نووی علیہ رحمہ نے شرح مہذب میں اس کا ذکر کیا اور شرح مسلم میں تائید کرتے ہوئے بعض علماء سے نقل کیا، لیکن ملا علی قاری نے مشکات شریف کی شرح مرقات میں ہمارے بعض علماء سے نقل کیا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فن طلقہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اور آگے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یعنی ملا علی قاری کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومال نہیں لیا، آپ چل پڑے، اور جو لفظ آئے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی صاف کیا، کہتے ہیں انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہاتھ ہلاتے ہوئے تشریف لے گئے، کیسے جیسے جوان مردوں کا طریقہ ہوتا ہے، جوان مرد چاہتے ہاتھ ہلاتے ہوئے نکل جاتی ہیں۔ تو ملا علی قاری نے فرمایا کہ بعض علماء نے کہا کہ مستعمل پانی کو پونچھتے ہوئے چلے گئے، یہ بھی ملا علی قاری نے لکھا، حالانکہ یہ وضو اور غسل میں ممنوع ہے کہ یہ پونچھنا وضو اور غسل کا پانی جو اعضائے وضو اور غسل کے پانی ہے، کیونکہ اس میں عبادت کے اثر کو ظاہر کرنا ہے۔ یعنی ملا علی کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ ممنوع ہے کیونکہ پانی جو غسل کا بھی اوپر ہے وضو کا بھی ہے، یہ عبادت ہے تو اس سے ثواب ملتا ہے اور یہ عبادت ہے، تو یہاں عبادت کے اثر یعنی عبادت کا جو اثر ہے وہ نیکیاں یہ ظاہر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی پانی جب تک حصے پر رہے گا اس سے مستعمل نہیں کہا جائے گا، یہ ملا علی قاری فرماتے ہیں، لہذا پہلا مطلب زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ملا علی کہتے ہیں جنہوں نے کہا کہ پونچھتے ہاتھ سے صاف کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس سے بہتر وہ ہے جو علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے رومال نہیں لیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے جیسے جوان ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہلاتے ہیں اسی طرح ہلاتے چلے گئے، یہ مراد لینا بہتر ہے، نہ کہ وہ جو علماء نے لی کہ پونچھا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پونچھنے میں یہ عبادت کا اثر ہے، تو عبادت کا اثر جو ہے یہ ظاہر کرنا ہے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ اور دوسرا
ملا علی کہتے ہیں جب تک پانی اوپر رہے گا مستعمل نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے گئے، یہ مطلب لینا زیادہ اچھا ہے۔ پھر امام قاضی عیاض سے بھی نقل کیا کہ حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ پانی پونچھنا جائز ہے، یہ اور بہتر یہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے، یعنی کہ آپ کہہ دیا بہتر یہ ہے کہ پانی نہ پونچھا جائے، اسے ترک کیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کو نہ پونچھو۔ یہ بعد محدثین نے حضرت میمونہ کی حدیث میں جو نفت کا لفظ آیا ہے اس کو چلتے ہوئے ہاتھوں کے ہلانے پر محمول کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو چلتے ہوئے ہلاتے ہوئے چلے گئے، تو اس پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو محمول کیا ہے۔ تو قاضی عیاض کہتے ہیں یہ بعید طویل ہے۔ اس کے بعد ملا علی قاری نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ یہ طویل اگرچہ بعید ہے، کہتے ہیں یہ طویل اگرچہ بعید ہے لیکن دو حدیثوں میں تطبیق دینے کے لیے اس پر محمول کرنا، یعنی دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے تو اس پر محمول کرنا ترک اولا پر محمول کرنے سے بہتر ہے، یعنی اولا کو ترک کر دینا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق کر دی جائے کہ ایک میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ صاف ہی نہیں کیا، یعنی اس کو صاف نہیں کیا، اور دوسری حدیث سے بعد میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ہاتھوں کو نہ پونچھو کہ یہ شیطان کے پنکھے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ رومال کو نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اولا کو ترک کیا ہے، تو اس پر محمول کرنے کی بجائے پہلے ہی جو معنی بیان کیا اگرچہ وہ طویل بعید ہے یہی لے لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اعتراف کیا کہ طویل بعید ہے، یعنی اعلیٰ حضرت ہیں کہ قاضی عیاض علیہ رحمہ نے جو کہا یہ بعید طویل ہے، اور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے بھی کہا یہ بعید طویل ہے کہ ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے چلے گئے، پونچھا نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب آپ نے اعتراف کر لیا کہ یہ طویل بعید ہے اور واقع ہی بعید ہے تو ہاتھ پونچھنے کی ممانعت میں کوئی حدیث نہیں، ہاتھ پونچھنے کی ممانعت میں کوئی حدیث نہیں، نہ کہ ملا علی قاری ممانعت کا قول کر رہے تھے، کہا کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام نووی نے منہاج میں حدیث مذکور ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح میں فرمایا اس میں دلیل ہے کہ وضو غسل کے بعد ہاتھ پونچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہمارے اصحاب شافعیہ کا اس میں اختلاف ہے، یعنی یہ امام نووی فرماتے ہیں مشہور قول یہ ہے کہ اس کا ترک کرنا مستحب ہے، کہ نہ صاف کیا جائے تو ترک کر دینا مستحب ہے، لیکن اسے مکروہ نہیں کہا جائے گا، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے شافعی حضرات کے نزدیک۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مباح ہے، اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، اور یہی قول کہتے ہیں اظہر ہے اور مختار ہے، یہ شافعی کے ہاں، اور یہ حدیث صحیح مباح ہونے کے بارے میں آئی ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے میمونہ رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پونچھنے کے مباح ہونے کے بارے میں آئی ہے، نہیں میں بالکل کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب منہاج حدیث مذکور ممانعت کے بارے میں اس کو ابو یعلا نے اپنی مسند میں، ابی عدی نے کامل میں بختری بن عبید سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے کچھ پانی اپنی آنکھوں کو پلاؤ اور اپنے ہاتھوں کو نہ پونچھو کہ یہ شیطان کے پنکھے ہیں۔ اسی طرح اسی حدیث کو امام دارمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، ابن حبان نے اسے ضعفاء میں، اور ابن ابی حاتم نے اسے معلل میں علل میں روایت کیا۔ بختری جیسا کہ تقریب میں ہے کہ یہ جو بختری یہ جو ضعیف اور متروک ہے، یہ ضعیف اور متروک ہے۔ امام مناوی میں جامع صغیر کی شرح کبیر فیض القدیر میں فرمایا کہ ابو حاتم نے بختری کو ضعیف قرار دیا، دیگر محدثین نے بھی اسے ترک کیا۔ ابن عدی نے کہا کہ اس نے اپنے والد سے 20 حدیثیں روایت کی ہیں جس میں سے اکثر منکر ہیں، یعنی یہ جو روایت پیش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے پنکھے ہیں، وہ جو راوی ہے وہ تو ضعیف ہے،
بلکہ یہاں تک کہا کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے 20 اس نے حدیث روایت کی جن میں سے اکثر ہی منکر ہیں، اور پھر یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے، یعنی حدیث منکر ہے۔ تو عراقی نے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن صلاح کی طرح امام نووی نے کہا کہ ہمیں اس کی اصل بالکل نہیں ملی۔ تو اب دیکھیں اعلیٰ حضرت ہیں، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی روایت پہ اتنا کلام ہے اور راوی پہ اتنا کلام ہے، ضعیف، پھر منکر، یہ پھر اس کی سند ملی ہی نہیں۔ تو دوسری طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح ہے، تو یہ حدیث صحیح حدیث کے معارض نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے بعد اصحاب نے اگرچہ نہ پوچھنے کو آداب وضو میں شمار کیا، یعنی اصحاب حنفیہ نے کہ اعضائے وضو کو وضو کے بعد غسل کے بعد نہ پوچھنے کو آداب میں شمار کیا، جیسے کہ در مختار وغیرہ میں ہے، تو اعلیٰ سنت ہیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ کیوں کوئی تعجب نہیں؟ کیونکہ ایسی حدیث ایسے مقام میں ادب ہونے کا فائدہ تو دیتی ہے، یعنی ایسی حدیث جو ضعیف ہو اور اس طرح کی حدیث ہو جائے تو وہ ادب کا فائدہ دیتی ہے، یعنی یہ کام مستحب ہے تو اس کا فائدہ دیتی ہے۔ لیکن حدیث صحیح کے معارض ہر کسی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ صاف کیے ہیں، یہ اس کے مخالف نہیں ہو سکتی، تو وہ بیان جواز کے لیے دلیل ہے کہ ہاتھ صاف کرنا یہ اعضائے وضو کے بعد غسل کے بعد یہ بالکل جائز ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے بے شمار مرتبہ اور بہت دفعہ اولا کو ترک کیا ہے، یعنی بہتر کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کے بیان کے لیے ترک فرمایا، اور میں یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا بھی ہے، یعنی اولا کو ترک کرنا بیان جواز کے لیے یہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر ہے، آپ کے لیے اولا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ احکام شریعہ کے پہنچانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعہ کو پہنچا رہے تھے، تو احکام شریعہ کو پہنچانے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور فعل کے ساتھ بیان کرنا یہ زیادہ قوی ہے۔ یعنی اب کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے کہتے، تو کہا فرمانے سے فعل کے ساتھ شرعی احکام کو پہنچانا یہ زیادہ قوی ہے۔ کیسے؟ اعلیٰ حضرت ہیں جیسے واقعہ حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اس پہ شاہد ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صحابہ کرام کو حکم دینے کی بجائے عملاً قربانی کر لیں، تو جب آپ قربانی کریں گے صحابہ دیکھ کر آپ کو وہ بھی قربانی کر لیں گے، تو یہاں شرعی حکم ہے، اور اس کو پہنچانے کے لیے ام المؤمنین کہہ رہی ہیں کہ آپ حکم دینے کی بجائے عملاً قربانی کر دیں، یعنی عمل سے اس کو بیان کر دیں۔ تو اعلیٰ حضرت ہیں عمل سے بیان کرنا احکام شریعہ کو یہ زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اعلیٰ حضرت حدیث کے راوی امام احمد سے امام مسلم اور نسائی نے ایک اور سند سے یہ حدیث روایت کی، یعنی وہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، یعنی عبداللہ بن ادریس نے احمد سے، انہوں نے سالم سے کہا، وہ اپنے ابیجاد میں انہوں نے قریب سے ابن ابیجاد اور ہیں، اور انہوں نے قریب سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رومال پیش کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نہیں چھوا اور پانی کو اسی طرح کرنے لگے، یعنی نچوڑنے لگے، اس طرح کرنے لگے۔ یہ مسلم النسائی میں ہے۔ امام ابو داؤد عبداللہ بن ابو داؤد سے، وہ احمد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو رومال پیش کیا تو آپ نے اسے نہیں نچوڑا، نہیں پکڑا، یعنی میں نے آپ کو رومال پیش کیا تو آپ نے رومال نہیں پکڑا اور اپنے جسم سے پوچھنے لگے۔ یہ دیکھیں دوسری روایتیں، یہ جو دوسری روایتیں ہیں، یہ جو پہلی حدیث ہے صحیحین کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ سے میں رومال نہیں لیا، غسل کے بعد آپ نے پیش کیا آپ کو، تو آپ نے ہاتھ سے پوچھا۔ اس پر یہ جو آگے دونوں روایتیں آئی ہیں یہ اس کی تفسیر کر رہی ہیں، اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ہیں یہ تفسیر کرنے والی نصوص ہیں، یعنی یہ جو روایتیں آ رہی ہیں یہ اس حدیث کی تفسیر کرنے والی نصوص ہیں، جو ان کی بعد کی تعویل کے لیے کوئی جواز اور گنجائش نہیں رہنے دیتی، کہ جو بعد کی تعویل کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہی نہیں کیا، تو
تو یہ جو نصوص ہیں، یہ جو حدیث پاک ہیں، یہ ان بات کی طویل کے لیے کوئی جواز اور گنجائش نہیں رہنے دیتی، چاہے جائے کہ اس طویل کو اولا کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت ہیں مجھے امام قاضی ایاز پر تعجب ہوا کیا کہ انہوں نے اس طویل کے بعید قرار دینے پر ہی کیسے اکتفا کیا. یعنی قاضی ایاز علیہ رحمہ نے کہا کہ ہاتھ صاف نہیں کیے، ہلاتے ہوئے چلے گئے، یہ جو طویل کی ہے یہ طویل بعید ہے. تو اسی طرح شیخ عبدالمحسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح میں لمعات التنقیح میں بعد شروع سے بطویل نقل کی اور اسے برقرار رکھا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ طویل جو ہے، یعنی کہ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے گئے، آپ نے صاف نہیں کیا، یہ طویل ٹھیک ہے اور اسے برقرار رکھا. حضرت کہتے ہیں اشیاۃ اللمعات میں فرمایا یہ طویل اس مقام سے بعید ہے، یعنی طویل بعید ہے لیکن اس کے باوجود بھی برقرار رکھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ طویل باطل ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اب یہ اعلیٰ حضرت عظمت کا مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت مرتبت جو انہوں نے اس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے کہا کہ بعد نے اس سے طویل کی کہ آپ نے ہاتھ صاف نہیں کیا، جیسے ملا علی قاری وہ، اور پھر قاضی ایاز علیہ رحمۃ الرحمن نے کہا اگرچہ یہ طویل بعید ہے کہ آپ ہلاتے ہوئے چلے گئے، لیکن اسے جو ہے نا لینا ترک اولا پر مقبول کرنے سے بہتر ہے کہ اولا کو ترک کر دیا. اور اب شیخ عبدالمحسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طویل کو لمعات التنقیح میں بعض شارحین سے نقل کیا اور اسے برقرار رکھا، مانا بھی کہ یہ طویل بعید ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنی نصوص آ گئی ہیں کہ جنہوں نے وضاحت کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ صاف فرمایا، تو اتنی نصوص کے ہوتے ہوئے یہ طویل چلے گی. اور ترک اولا کا یعنی اولا، اور یہ جو طویل ہے اس کو اولا کہا جائے گا. اعلیٰ حضرت یوں کیوں نہیں کہتے یہ طویل بعید نہیں ہے، یہ طویل باطل ہے، یہ تو حدیث کا مطلب بھی بگاڑ رہی ہے. اب یہ اعلیٰ حضرت مرتبہ کا مقام اور مرتبہ ہے، تو جس پہ اعلیٰ حضرت مرتبہ نے یہ واضح کر دیا اور صاف کیا کہ حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحیح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے نہیں لیا تو وہ بیان جواز کے لیے دلیل بنا کہ کپڑے سے صاف کرنا اور ہاتھ سے صاف کرنا برابر ہے، یہ جائز ہے لیکن مستحب نہیں، بہتر نہیں، پھر وہ ضرورت کے پیش نظر ہے. اس کے آگے انشاءاللہ تعالی ہم مزید جو گفتگو اعلیٰ حضرت فرمائی اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے.